نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ ایک مسئلہ امت میں مختلف فی رہا اور وہ مسئلہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں گے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے۔ تو اس میں غیر مقلدین اور اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ یہاں سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، لیکن احناف یہ کہتے ہیں، علماء اہل حق یہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس طرح باندھے یا اس طرح باندھے۔ ٹھیک ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ دیکھو نماز میں ہاتھ باندھنے کا، ایسے یوں گٹوں کو پکڑ لیا اور ایسے یوں کر لیا، یہ بھی ٹھیک ہے، یوں پکڑ لیا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور ناف کے نیچے باندھیں گے، ناف کے نیچے۔ اہل حدیث حضرات اس پر بہت زیادہ ضد دکھاتے ہیں کہ نہیں جی، سنت طریقہ یہی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے اور یہی سنت ہے، بلکہ بعض اہل حدیث نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ناف کے نیچے اگر ہاتھ باندھے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اتنی زیادہ ضد بندی، حالانکہ یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو صرف بہتر اور بہتر نہ ہونے کا، راجح اور مرجو کا اختلاف ہے، جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، یہ آج کل اہل حدیث کا مسئلہ کیوں اٹھ رہا ہے؟ کیونکہ ایک بڑی یونیورسٹی ہے سعودیہ میں، اس کا جو ذمہ دار ہے، ناظم ہے، محتمم ہے، وہ ایک اہل حدیث بنا ہے ابھی کچھ دن پہلے، کچھ سالوں میں، کچھ سال پہلے۔ اب اس نے پورا ادھم مچایا ہوا ہے، وہ دوسروں کو کافر قرار دینے کی، دوسرے کو بدعتی قرار دینے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں میں کچھ نئے مسائل بھی اٹھے سعودیہ کی طرف سے۔ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ تبلیغی جماعت یہ گمراہ جماعت ہے، بدعت جماعت ہے، اور کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں علماء دیوبند ایسے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ مطلب عجیب عجیب مسائل۔ ابھی تم نے کچھ حالیہ سالوں میں دیکھا کہ 20 رکعت تراویح ہوتی تھی، اب وہاں پر 11 رکعت تراویح ہونے لگی۔ تو یہ اتنی زیادہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ وہاں کچھ لوگ اہل حدیث اور غیر مقلد بڑی پوسٹ پر بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے جو ہے نا اپنا فتنہ وہاں پھیلانا شروع کر دیا۔ حکومت کو آگاہ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ دیر سویر ہو جاوے۔ لیکن ایک بات تو سب کو کان کھول کر سن لینی چاہیے کہ یہ اس طرح کے فتنے اور اس طرح کے گندے ذہن والے لوگ پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ آپ کتنا ہی علماء حق کو جھکانے کی کوشش کریں، علماء دیوبند کو جھکانے کی کوشش کریں اور ان کے مضبوط دلائل کو گرانے اور کمزور کرنے کی کوشش کریں، نہ پہلے ان کا کچھ بال باقا ہوا تھا اور نہ آج ہوگا۔ دلائل کے میدان میں، حجت کے میدان میں پہلے بھی علماء دیوبند کا سر بلند تھا اور آج بھی سر بلند ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ سر بلند رہے گا۔ اہل حدیث کو ضد ہے کہ ہاتھ یہاں باندھے جائیں گے سینے پر، اور میں آپ کو بتلا دوں کہ وہ احادیث جن میں صدر کی اور سینے کا لفظ آیا ہے، ساری کی ساری ضعیف ہے، ایک بھی صحیح نہیں ہے، ساری کی ساری ضعیف ہے، ایک بھی صحیح نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر کا مطلب اگرچہ اردو میں سینے کو کہہ دیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ضروری نہیں ہے کہ صدر کا مطلب وہی لے جو ہم لیتے ہیں۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھے، وہ ایک واقعہ ہے کہ بچپن میں حضور کو 2 فرشتوں نے پکڑا اور سینہ چاک کیا، شق صدر، جو مشہور واقعہ ہے نا شق صدر والا۔ تو حضور کے اندر کی کچھ چیزیں لی تھی اور اس کی صفائی کی تھی، تو حضور کے سینے کو چیرا تھا، تو اس میں لفظ آتا ہے حدیث شریف میں صدر کا، شق صدر کا، تو وہاں جو چیرا تھا حضور کے سینے کو، وہ یہاں سے لے کر اور ناف کے نیچے تک۔ اگر صدر کا اطلاق صرف سینے پر ہوتا تو حضور یہ تھوڑے بتلاتے کہ یہاں سے لے کر اور ناف کے نیچے تک انہوں نے چیرا دیا اور وہاں سے کچھ نکالا اور صفائی کی۔ اور جب حضور کا آپریشن اور چیرا یہاں سے اور ناف کے نیچے تک ہوا
حضور نے اس میں اس کے لیے لفظ صدر اختیار کیا۔ اس سے پتا چلا کہ حضور کا مقصد اور صدر کا مطلب صرف سینہ نہیں ہوتا، صدر کا اطلاق یہاں سے لے کر ناف کے نیچے تک کے لیے ہوتا ہے۔ خود حضور فرما رہے ہمیں لغت میں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی لغت میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اہل لغت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ حضور نے صدر کا مطلب خود بتلا دیا شق صدر والی حدیث شریف میں۔ تو اس پر ضد میں اڑ جانا کہ اگر یہ صدر کا لفظ ہاتھ باندھنے والی حدیث میں آ جاوے تو یہیں کے لیے ضد کے لیے اڑ جانا۔ تو بھائی جب حضور نہیں کہہ رہے کہ صدر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے تو آپ کیوں اس پر ضد پر اڑے ہوئے ہو؟ حضور تو کہہ رہے کہ صدر ہے یہاں سے لے کر ناف کے نیچے تک، اور تم کہہ رہے ہو کہ صرف صدر یہاں والا ہے، یعنی اردو والا صدر۔ تو یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف ہوا، حضور کی منشا کے خلاف ہوا۔ تو جن روایات میں صدر کا لفظ آیا ہے وہ ساری کی ساری ضعیف ہے، مجھے تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ضعیف ہی ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ اور دوسرے مان لو کہ اگر صحیح بھی ہے تو صدر کا مطلب سینہ ہی متعین نہیں ہے، تو تم نے کیسے اس کے معنی متعین کر لیے سینے کے؟ یہی کہہ رہا تھا میں بات کہ انشاءاللہ علماء دیوبند نے اور علماء حق نے جو دلائل دیے ہیں وہ پہلے بھی دلائل کے میدان میں بے تاج بادشاہ تھے اور آج بھی بادشاہ ہے، ان کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکا۔ دیکھو اب بتلائیے کہ احناف کا مسلک حدیث کے مطابق ہے یہ تو تمہارا، حضور نے صدر کا لفظ بولا اور اس کے تم نے معنی متعین کر لیے سینہ، جبکہ حضور یہ معنی متعین نہیں کہہ رہے، حضور کہہ رہے صدر کا مطلب ہے یہاں سے لے کر ناف کے نیچے تک۔ تو تمہیں تو ضد بندی میں یہ معنی متعین کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ تمہیں امت سے ہٹ کر چلنا ہے، اجماع امت سے ہٹ کر چلنا ہے۔ اور انشاءاللہ میں مضبوط دلائل دوں گا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہی زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ دلائل دوں گا، صحیح حدیث، مضبوط روایت، ناقابل تردید استدلال دوں گا انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیے۔ سب سے پہلی حدیث تو سن لیجئے، وائل ابن حجر کی ایک مشہور روایت ہے، میں اس کی سند بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں، جو حافظ ابن عبد البر نے التمہید میں نقل کی ہے۔ یہ دھیان سے سننا، میں اب دلائل دینے کی کوشش کر رہا ہوں، مضبوط دلائل، ناقابل تردید دلائل۔ انشاءاللہ ان دلائل کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، بالکل مضبوط سند کے ساتھ مضبوط روایت ہے۔ میں سند کے ساتھ پڑھتا ہوں، یہ حوالہ بھی میں نے دے دیا، حافظ ابن عبد البر نے التمہید میں یہ روایت نقل کی ہے۔ روى الامام ابو بکر الاسرم قال حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدری عن عقبة بن سبحان سمع علی رضی اللہ تعالی عنہ يقول في قوله تعالى عز وجل فصل لربك وانحر قال وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة۔ یہ میں نے حوالے کے ساتھ حدیث شریف پڑھ دی ہے اور حضرت علی سے یہ روایت منقول ہے۔ حضرت علی نے جو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ حضرت علی اس آخری جملے کی فصل لربک وانحر اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت علی نے اس کی تفسیر کی ہے وانحر کی، وضع الیمنى علی الیسرى تحت السرة۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انا اعطینا میں سورت میں جو وانحر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور ناف کے نیچے رکھنا۔ دیکھو بالکل صاف روایت ہے، صاف روایت ہے، کوئی جھول نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے راوی دیکھ لیجئے، حافظ ابن عبد البر نے نقل کی ہے امام ابو بکر اسرم سے، یہ بھی مضبوط راوی ہے، ثقہ ہے۔ محدثین کی کتاب دیکھ لیجئے، اسماء الرجال کی کتاب دیکھ لیجئے۔ دوسرے راوی ہے ابو الولید الطیالسی، یہ بھی ثقہ ہے۔ حماد ابن سلمہ یہ بھی ثقہ ہے۔ عاصم جحدری یہ بھی ثقہ ہے، اور عقبہ ابن سبحان یہ بھی ثقہ ہے، اور آخر میں حضرت علی ہے، یہ تو صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اعتراض نہیں، بالکل صاف صاف لفظ۔ حضرت علی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احناف کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، اور یہی بات
زیادہ راجح ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت نہیں ہے، ناف کے نیچے۔ اب دیکھ لو، جن احادیث میں صدر کا لفظ آیا ہے ان پر بھی عمل ہو گیا ناف کے نیچے باندھنے سے، اور حضرت علی کی اس طرح کی روایات ہے ان پر بھی عمل ہو گیا، صدر والی روایت پر بھی عمل ہو گیا، اور تحت السرہ والی روایات پر بھی عمل ہو گیا۔ کیسے؟ تحت السرہ تو بالکل واضح ہے، کوئی جھول نہیں ہے، صاف صاف الفاظ ہے، اور صدر والی روایات پر اس طرح عمل ہو گیا کہ حضور نے شق صدر کا جو اس کی تفصیل کی ہے یہاں سے لے کر ناف کے نیچے تک۔ تو دیکھو کتنا زبردست استدلال ہے۔ اچھا، کچھ یہاں پر معترضین ہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حافظ ابن عبد البر نے امام ابو بکر الاسرم سے یہ روایت نقل کی ہے، حالانکہ حافظ ابن عبد البر اور امام ابو بکر الاسرم کے درمیان میں تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے، تو یہ روایت منقطع ہو گئی۔ حافظ ابن عبد البر نقل کر رہے امام ابو بکر الاسرم سے، حالانکہ وہ تو ان سے ملے بھی نہیں، 100 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن عبد البر نے امام ابو بکر الاسرم سے نقل نہیں کی ہے، ان کی کتاب سے نقل کی ہے، تو یہ روایت منقطع نہیں ہوئی، یہ روایت منقطع نہیں ہوئی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا آج کے زمانے میں کوئی کتاب بخاری میں سے روایت دیکھ کے بیان کر دے۔ اب یہ تھوڑی کہنے گئے منقطع، بھائی نقل کر رہا ہے، سند نہیں بیان کر رہا ہے، اپنی سند سے نہیں بیان کر رہا ہے، یہ تو دوسرے کی کتاب سے نقل کر رہا ہے۔ تو حافظ ابن عبد البر نے اس روایت کو امام ابو بکر الاسرم کی کتاب سے نقل کیا ہے، تو جب ان سے نقل نہیں کیا، ان سے سند بیان نہیں کی، تو یہ منقطع کہاں سے ہو گئی؟ اور رہا باقی جو روات ہے سارے کے سارے، تو وہ عدل کے حساب سے سارے کے سارے ثقہ ہے۔ دیکھو مضبوط روایت، اتنی مضبوط روایت فریق مخالف کے پاس نہیں ہے، ساری کی ساری ضعیف ہے۔ اب دوسری روایت سن لیجئے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے ہے، مشہور روایت ہے، مضبوط دلیل ہے، اور اس میں کوئی گول مول والے الفاظ نہیں، بالکل واضح الفاظ ہے۔ میں سند کے ساتھ روایت پڑھتا ہوں۔ حدثنا وکیع عن موسى بن عمیر عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وضع يمینه على شماله فی الصلاة تحت السرۃ۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 321 اور 322۔ وائل ابن حجر عن ابیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھ رہے ہیں۔ بالکل صاف لفظ، بالکل صاف لفظ ہے، کوئی جھول نہیں، کوئی گول مول نہیں ہے، اتنی صاف لفظ، سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بہت مضبوط دلیل ہے۔ اچھا، یہ بالکل صاف روایت ہو گئی، اور وائل ابن حجر سے یہ روایت منقول ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو عمل نہیں کرنا ہوتا، جن لوگوں کو حدیث سے مناسبت نہیں ہوتی، جن لوگوں کا مقصد ہوتا ہے امت میں تفرقہ پیدا کرنا، ان کو بالکل صاف لفظوں پر بھی اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کر لو، کوئی بات نہیں ہے، پہلے بھی اعتراضات ہو چکے ہیں، ان کے جو محل تھے خوابوں کے وہ سب ڈھائے جا چکے ہیں۔ میں نے بتلایا کہ علماء احناف کا پوری دنیا پر، روئے زمین پر دلائل کے میدان میں یہ بیتاج بادشاہ ہے، اور ان کے مضبوط دلائل ہوتے ہیں، اور جمع بین الروایات ان کا خاص ہتھیار ہے۔ اور دوسرے فریق مخالف کے یہاں تو کیا ہوتا ہے، ایک روایت دکھائیں گے اور اس کے پیچھے 10 روایت کو چھپائیں گے، چاہے وہ رفع دین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آمین بالجہر اور بالسر کا مسئلہ ہو، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، سوشل میڈیا پر آئیں گے، ایک روایت دکھائیں گے، دیکھو صاف صاف روایت، بالکل صاف صاف روایت، بخاری شریف کی جلد نمبر بھی بتائیں گے، اور حدیث نمبر بھی بتائیں گے، صفحہ نمبر بھی بتائیں گے، بالکل صاف صاف، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ترجمہ کریں گے۔ سامنے والے کو بھی سن کر لگتا ہے واقعتاً بالکل یار بخاری کی روایت، صاف روایت ہے، صاف صاف لفظ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ رہتا کہ یہ ایک روایت تو دکھائی ہے، 10 روایت اس نے چھپا لی ہے، ان کو نہیں بتائے گا۔ وہ اس لیے نہیں بتائے گا کہ اگر ان کو بتا دیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، تو ہمارا تو کھیل ہی ختم ہو جائے گا، ہماری تو الگ سے جو پہچان ہے وہی ختم ہو جائے گی، ہماری تو جو ماحول میں عزت ہے وہی ختم ہو جائے گی، مٹی میں مل جائے گی۔ وہ اس لیے نہیں دکھاتے،
میں آگے جا کر بھی بیان کروں گا، ابھی سن لیجئے یہ روایت ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس میں جو تحت سرہ کا لفظ ہے آخر میں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے کئی نسخوں میں یہ لفظ نہیں ہے، یہ احناف نے اس میں لگایا ہے۔ دیکھو احناف نے اس میں لگایا ہے، کتنا زبردست انہوں نے چورن کھلایا ہے لوگوں کو کہ یہ کئی نسخوں میں نہیں ہے، اور احناف نے اس میں لگایا ہے اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے۔ میں آپ کو بتلا دوں یہ بات صحیح ہے کہ کچھ نسخوں میں نہیں ہے، لیکن یہ کچھ کی بات ہے، اکثر نسخوں میں تحت سرہ کا لفظ موجود ہے۔ اکثر نسخوں میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اکثر نسخوں میں، پرانے نسخے ہو نئے نسخے ہوں، تحت سرہ کا لفظ اس میں موجود ہے۔ دیکھیے اب یہ کیا کریں گے، جو سوشل میڈیا پر اہل حدیث ہے، فتنہ پرور ہے، یا محمد علی مرزا ہے، یا کوئی بھی ہے، یہ کیا کہیں گے، اس میں تو فلاں نسخے میں ہے ہی نہیں، یہ بتائیں گے۔ لیکن جن نسخوں میں ہیں وہ نہیں بتاتے، اس کو حذف کر جاتے ہیں، غائب کر جاتے ہیں، کیونکہ اگر بتا دیا تو تمہارا تو کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔ جو عزت مل رہی ہے، جو لوگ تمہیں الگ سے کچھ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھنا ہی بند کر دیں گے۔ یہ لوگ یوں تو بتا دیں گے، دیکھو جی یہ والا نسخہ اس میں تو ہے ہی نہیں، یہ والا نسخہ اس میں تو ہے ہی نہیں تحت سرہ کا لفظ، لیکن وہ 10 نسخے جس میں تحت سرہ کا لفظ ہے وہ نہیں دکھائیں گے۔ یہی گڑبڑ کرتے ہیں، یہی علماء دیوبند میں اور باقی لوگوں میں یہی فرق ہے۔ علماء دیوبند تو حق کی تلاش کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جو حقیقی بات ہوتی ہے وہ سامنے لاتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے فرقے کا دفاع کرنے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسی لیے وہ آج تک پھلے پھولے نہیں ہیں۔ گنتی میں چند لوگ ہوتے ہیں، وہ 2-4 کام سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمیں فتح مل رہی ہے، 1400-1500 سال تو گزر گئے، آج تک ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ بہرحال یہ بات صحیح ہے جو اعتراض کرتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے کچھ نسخوں میں یہ لفظ نہیں ہے تحت سرہ کا، اس وائل بن حجر کی روایت میں، لیکن اکثر نسخوں میں ہے۔ کیسے؟ شیخ محمد عوامہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اوپر کام کیا، تحقیق کی، خود ان کے نسخے میں تحت سرہ کا لفظ ہے، اور انہوں نے اپنے اس تحقیقی کام میں جو انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ پر کام کیا ہے، کئی دوسرے مصنف ابن ابی شیبہ کے نسخے، جو دوسرے نسخے ہیں بڑے محدثین کے پرانے نسخے ہیں، ان کا عکس اور ان کا فوٹو لگایا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اس کا فوٹو لگایا اور کہا کہ اس نسخے میں بھی ہے، اس بہت سارے نسخوں کے حوالے دیے کہ اس نسخے میں بھی تحت سرہ کا لفظ ہے، اس نسخے میں بھی تحت سرہ کا لفظ ہے، اس نسخے میں بھی تحت سرہ کا لفظ ہے۔ اور قاسم ابن قتلبغہ یہ ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، ان کے نسخے میں بھی تحت سرہ کا لفظ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نسخے میں لفظ ہے نہیں۔ یہ تو بتا دیں گے کہ کچھ نسخوں میں نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ اکثر نسخوں میں ہے۔ اور بھی کچھ محدثین کے اور فقہا کے نام بتاتا ہوں میں۔ شیخ محمد اکرم نصر پوری ان کے نسخے میں بھی ہے، شیخ عبد القادر مفتی مکہ مکرمہ ان کے بھی نسخے میں ہے تحت سرہ کا لفظ، شیخ عابد سندھی ان کے نسخے میں بھی ہے، اور اسی طرح امام محمد ہاشم سندھی ان کے نسخے میں بھی ہے، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کے محدثین اور فقہا کے نسخے میں۔ تو یہ میں نے کئی لوگوں کے حوالے دے دیے، کئی لوگوں کے حوالے جو کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے میں نے نام لیے ہیں، وہ ان کی کتابوں کو بھی جانتے ہیں، یہ بڑے علماء ہیں، تو ان سب کے نسخوں میں تحت سرہ کا لفظ ہے۔ دیکھو اب کتنا بڑا فتنہ پھیلاتے ہیں یہ لوگ، کتنا بڑا فتنہ۔ ایک بات ایک طرف کی ایک سائیڈ کی بات بتلا دی کہ کچھ نسخوں میں نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ اکثر نسخوں میں ہے۔ تو یہ دیکھو ان کے یہ کتنے بڑے کھوٹ ہیں ان کی نیتوں میں۔ یہ نہیں چاہتے کہ حق لوگوں کے سامنے آئے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ پرموٹ ہو، ہم پرموٹ ہو، ہم لوگوں کی نظر میں بڑے ہوں، لیکن صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، وہ نہیں بتلاتے۔ ٹھیک ہے، 2 حدیث ہو گئی، اب میں تیسری حدیث سناتا ہوں۔ انشاءاللہ مضبوط دلیل ہے، ساری دلائل مضبوط ہے۔ اب میں حدیث نمبر 3 پیش کرتا ہوں، تیسری دلیل، مضبوط دلیل ہے، سماعت کرتے جائیے، انشاءاللہ آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا۔ میں سند کے ساتھ پڑھتا ہوں، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 324۔ حدثنا ابو معاویہ عن عبد الرحمن بن اسحاق عن زیاد بن زید السوائي
عن ابی جحیفۃ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من سنت الصلاة وضع الایدی علی الایدی تحت السرر. بہت مضبوط روایت ہے، صاف لفظ ہے، بالکل صاف. تحت السرر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھنا بھی ہے. اب یہاں سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ یہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہے. محدثین کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی صحابی حدیث بیان کرتے ہوئے یہ لفظ لائے من السنتی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سنت رسول. وہ اپنی سنت نہیں بیان کر رہا، سنت رسول. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت ناف کے نیچے باندھنا ہے، سینے کے اوپر باندھنا نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی فرما رہے من السنتی کہ حضور سے نقل کر رہا ہوں. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں، حضور سے نقل کر کے کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہاں یہ ہے کہ کچھ غیر مقلد، وہی جو جن کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کہ جن کا کام فتنہ پھیلانے کا ہے، جن کا کام اپنے فرقے کو پرموٹ کرنا ہے، جن کا کام اپنے آپ کو پرموٹ کرنا ہے، نہ کہ حدیث کو پرموٹ کرنا، شریعت کو پرموٹ کرنا حق لوگوں کے سامنے. یہ اعتراض کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق. کون سا راوی ہے؟ عبد الرحمن ابن اسحاق. کیا کہتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور جب یہ راوی ضعیف ہے تو حدیث ضعیف ہو گئی، اور حدیث ضعیف ہونے سے تمہارا استدلال ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا. ایک بات ٹھیک ہے بتلا دیا انہوں نے. واقعات ان کی بات صحیح بھی ہے. عبد الرحمن ابن اسحاق کو کچھ محدثین نے ضعیف کہا ہے، لیکن بہت سارے محدثین نے، بڑی جماعت ہے ایک، ان کو ثقہ بھی کہا، عادل بھی کہا. آپ کے سامنے نئی بات آئی ہے، پہلی بار سنی ہے. ویڈیوز میں اب تک آپ لوگوں نے کیا سنا؟ عبد الرحمن ابن اسحاق ضعیف ہے. اور جن فتنہ پرور لوگوں نے یہ بیان کیا، انہوں نے ان محدثین کا ذکر نہیں کیا جنہوں نے عبد الرحمن ابن اسحاق کو ثقہ کہا ہے، عادل کہا ہے. نئی بات بالکل. میں کچھ دن پہلے محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. کیوں ہے روایت ضعیف؟ اس میں ابو بکر ابن اسحاق آ گیا جو ضعیف ہے، بات کر کے آگے چل دیا، قلم مار دیا قلم. باقی باتیں نہیں بتائی ہے. یہ تو بتا دیا کہ کچھ محدثین نے ضعیف کہا ہے، لیکن بہت سارے محدثین نے اس کو ثقہ بھی کہا، عادل بھی کہا. بڑے محدثین نے اس کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کا جو یوٹیوب پر منجن بک رہا ہے نا، وہ بکنا بند ہو جاتا. لوگ کہتے ہیں یار اس سے پھر تو علماء دیوبند مضبوط ہے اور صحیح ہے، جب ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ ہے اور یہ روایت ثقہ ہے، صحیح ہے، حسن ہے کم سے کم، تو یہ چورن اور منجن ان کا بکنا بند ہو جائے گا اگر وہ پوری بات بتانے لگے. کانفیڈنس تو پورا ہوگا ان کے اندر. عبد الرحمن ابن اسحاق ضعیف ہے، اور جب یہ ضعیف ہے تو حدیث بھی ضعیف ہے. ایسی لمبی تقریریں. لیکن میں نے بتلا دیا کہ علماء دیوبند اور دوسروں میں یہی فرق ہے. دوسرے علماء حق کو چھپاتے، ایک بات دکھاتے ہیں 10 پیچھے چھپاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، صحیح بات سامنے نہ آ جائے. ذکر نہیں کرتے. وہ لوگ اپنا منجن بیچنا چاہتے ہیں، اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں، ان کے اندر کانفیڈنس 100 لیول کا ہوگا. یہ ایسے دکھائیں گے بس آج ہی ہمارے اوپر جو ہے نا دلائل کے انبار نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں آپ کو بتلا وہ حقیقت کی طرف آتا ہوں. عبد الرحمن ابن اسحاق جو راوی ہے، کچھ محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن بہت سارے بڑے محدثین نے اس کو ثقہ بھی کہا ہے. جیسے امام احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہوے اور دوسرے محدثین، ابھی میں نام آگے گنوا رہا ہوں جا کر. ان کی روایت کو ان کے عبد الرحمن ابن اسحاق کے مضبوط اور ثقہ ہونے کے کچھ دلائل دیتا ہوں. 2 طرح کے دلائل. ایک دلیل تو یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن اسحاق کی یہ جو روایت ہے، کچھ بڑے محدثین نے اس روایت سے استدلال کیا. اور محدثین کا اصول ہے کہ اگر کوئی مجتہد اور امام کسی روایت سے استدلال کرے تو وہ روایت اس کے یہاں صحیح ہونے کی نشانی ہوتی ہے. غور سے سن لینا اصول. میں کیا اصول بتلا رہا ہوں؟ محدثین کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام، کوئی مجتہد کسی روایت سے استدلال کرے تو استدلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت اس کے یہاں صحیح ہے اور مضبوط ہے. ٹھیک ہے، بات آگے سمجھ میں. اب آگے سمجھو کہ اس روایت سے جس میں عبد الرحمن ابن اسحاق ہے، بڑے محدثین نے استدلال کیا ہے،
اور بڑے محدثین کے استدلال کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک یہ روایت ثقہ ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ان کے نزدیک یہ روایت ثقہ ہے. اب میں ان محدثین کے نام بتلاتا ہوں جنہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے. امام اسحاق ابن راہوے، امام احمد بن حنبل، امام طحاوی اور امام ابو بکر الجساس، امام ابو الحسین القدوری، ابو بکر السرخسی اور امام ابو بکر الکاسانی، امام المرغینانی، علامہ ضیاء الدین، امام احمد بن حنبل، یہ سارے کے سارے محدثین کون ہیں؟ یہ محدثین وہ ہے جنہوں نے اس روایت سے استدلال کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو روایت ابھی بیان کی گئی ہے اسحاق ابو بکر ابن اسحاق والی، یہ ان محدثین کے نزدیک صحیح ہے. بات اچھی طرح سمجھ لینا تاکہ تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے. آج کل لوگوں کو تو پتہ نہیں لوگ کیسے ہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی بیان کر دیتا ہے اور لوگ اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، اس کی تحقیق ہی نہیں کرتے. ابے بھائی یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کل کے جو فتنہ پرور لوگ ہیں جو یوٹیوب پر اپنا چورن بیچ رہے ہیں، ایک بات بیان کریں گے 10 بات کو چھپائیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ تو میں نے بتلا دیا کہ یہ روایت صحیح ہے، ثقہ ہے. ابو بکر ابن اسحاق ضعیف نہیں ہے، ان محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے محدثین نے ایسی روایت لی جس میں ابو بکر ابن اسحاق ہے، اور کسی بھی محدث نے اس روایت کو نہ تو ضعیف کہا، ضعیف نہیں کہا، یا تو صحیح کہا یا حسن کہا. حالانکہ اس روایت میں اس کی سند میں ابو بکر ابن اسحاق ہے. ابو بکر ابن اسحاق ہونے کے باوجود اس روایت کو نہ تو ضعیف نہیں کہا کسی نے، نہ موضوع کہا، بلکہ کیا کہا؟ حسن یا صحیح کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان محدثین کے نزدیک یہ ضعیف نہیں ہے، یا تو حسن کے درجے میں ہے یا صحیح ہے اور عادل ہے. میں ان محدثین کا نام بھی بتلاتا ہوں. امام حاکم نے مستدرک حاکم میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں ابو بکر ابن اسحاق ہے، لیکن اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کیا کہا امام حاکم نے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حالانکہ اس میں ابو بکر ابن اسحاق ہے. یہ روایت کہاں ہے؟ یہ روایت ہے مستدرک حاکم میں، حدیث نمبر ہے 1973. ٹھیک ہے، مستدرک امام حاکم ہو گئے. اسی طرح امام ضیاء الدین، انہوں نے بھی الاحادیث المختارہ میں وہ روایت لی جس کی سند میں ابو بکر ابن اسحاق ہے، لیکن انہوں نے اس کو ضعیف نہیں کہا بلکہ صحیح کہا. اسی طرح ناصر الدین الالبانی، جو غیر مقلدین کے سمجھو شیخ الکل فی الکل ہے، انہوں نے بھی ایسی روایت لی کہ جس میں ابو بکر ابن اسحاق ہے اور اس کو ضعیف قرار نہیں دیا. امام ترمذی نے اپنی اس میں جامع ترمذی میں ایک روایت نقل کی اور اس روایت کو نقل کر کے کہا حسن، یہ روایت حسن ہے، حالانکہ اس کی سند میں ابو بکر ابن اسحاق ہے. اور بھی محدثین ہیں، میں نام گنوا سکتا ہوں لیکن کچھ محدثین کے نام میں نے گنوا دیے. تو استدلال دو طریقے سے ہوا کہ یہ روایت ضعیف نہیں ہے، ابو بکر ابن اسحاق ضعیف نہیں ہے. کیسے؟ ایک تو محدثین نے اس روایت سے استدلال کیا، اور محدثین کے استدلال کرنے کا مطلب ہے کہ یہ ان کے نزدیک صحیح ہے. دوسرا طریقہ استدلال کا یہ بتلایا کہ بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت ذکر کی، ایسی روایت جس میں ابو بکر ابن اسحاق ہے، اور اس روایت کو کسی نے ضعیف نہیں کہا، کسی نے صحیح کہا، کسی نے حسن کہا. اور جس طرح صحیح قابل استدلال ہوتا ہے، حدیث قابل استدلال ہوتی ہے، اسی طرح حسن بھی قابل استدلال ہوتی ہے. اس لیے یہ روایت ضعیف نہیں ہے. تمہارے ضعیف کہنے سے یہ ضعیف نہیں ہو جائے گی. کچھ لوگوں کے ضعیف کہنے سے ضعیف تھوڑی ہو جائے گی. کچھ لوگ تو ہر طرف موجود ہوتے ہیں. دلائل کی قوت کو دیکھا جاتا ہے، چاروں طرف کو دیکھا جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو، ان کی نبوت کو ماننے والے کچھ ہی لوگ تو تھے، بہت سارے لوگ انکار کرنے والے بھی تھے، یہ کہتے تھے کہ نبی نہیں ہے. اب ان کے کہنے سے یہ تھوڑی ہو جائے گا کہ حضور کی نبوت ہی غلط ہو جائے گی. دلائل کو دیکھا جائے گا. حضور کے پاس ایسے معجزے اور دلائل تھے جو نبوت کو ثابت کر سکتے تھے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ نبی نہیں ہے، اس سے ان کی نبوت کا انکار نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ حدیث شریف ہے. اگر ابو بکر ابن اسحاق کو کچھ لوگوں نے ضعیف کہہ دیا تو محدثین کی، مفسرین کی، فقہا کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو ان کو صحیح یا حسن مانتی ہے. جو میں نے ذکر کر دیا یہ کم نہیں ہے، اسی کو لو اور اپنی نمازوں کو صحیح کرو. کسی ایک کی ویڈیو یا شارٹ کلپ دیکھ کر سنت کو نہ بدلو.
حقیقی سنت یہی ہے کہ ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو باندھنا. اور یہ تو ہو گیا حدیث مرفوعہ حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور صحابہ سے. احادیث موقوفہ بھی منقول ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تابعین سے بھی ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھنا یہ ثابت ہے. تو یہ امت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. کچھ لوگوں کے کہنے سے ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا